السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو تہوار بڑے مقدس بنائے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے منا لی، ابھی آئندہ مہینے میں یعنی جولائی میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے، جس کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ 100 باتوں کا ایک جواب ہے، چاہے کوئی کتنے اشکالات کر لے کہ کیوں ہے، کیسے ہیں، کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، چاہے مسلمان لبرل اس پر سوالات کرے یا دنیا بھر کے کوئی بھی انسان اس پر سوالات کریں، ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے جو قربانی دی اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشی کا دین عطا فرمایا اور ان کی قربانی کے بدلے میں آپ کو قربانیاں کر دیں۔ لہذا یہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کون سے مسلمان کے اوپر یہ قربانی واجب ہے، کون کون سے مسلمان کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کو اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، ہر ایک کو الگ الگ فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی جس شخص کے پاس اتنی مقدار مال موجود ہو، تو جس کو نصاب کہتے ہیں، تو اس انسان پر بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت، بالغ ہونا ضروری ہے اور عقل مند ہونا ضروری ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور جس طرح کہ ہم نفل نماز پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، طواف کر کے کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے نفل حج کر کے کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ قربانی کے اپنے واجب قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی کریں، اور جس میں پوری دنیا کے جو مسلمان گزر چکے ہیں یا جو مسلمان ابھی ہیں یا جو آئیں گے، ان تمام کے ثواب کی نیت کر لے تو ان تمام کو ثواب مل جائے گا اور تمام کے تمام حضرات ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن جو واجب قربانی ہے اپنی اپنی، وہ تو ہمیں ادا کرنی ہے۔ گھر کے اندر 5 یا 6 ممبر ہیں اور 6 کے پاس اتنا نصاب موجود ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف ایک بکرے سے کام چل جائے گا۔ ایک بکرے سے کرنا ہے تو اس میں ثواب کی نیت سے پوری دنیا شریک ہو سکتی ہے، لیکن واجب جو ہے، جس طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طریقے سے قربانی بھی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہوگی اس کو کرنے۔ اس کا نصاب کیا ہے تو آپ سنیے، آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب بتلا رہے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ 5 چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاندی، تجارتی مال۔ تجارتی مال کا مطلب آپ نے بیچنے کے لیے کیا کیا خریدا ہے۔ اور چوتھی چیز کیش رقم، کیش آپ کے پاس کتنا ہے۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یہ یوں کہا جائے گا یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا مجموعہ، یا 4 یا 3 یا 2 یا ان میں سے کوئی ایک، ان کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک یا 2، یہ ملا کے اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40-45 ہزار کے لگ بھگ چلتی ہے، تو وہ آپ ریٹ دیکھ لیجیے گا بقرعید والے دنوں میں۔ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کی اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کے 3 دنوں میں یہ اگر اتنی مالیت کی آپ کے پاس رہتی ہیں تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں تو یعنی 40-45 ہزار کے لگ بھگ کیش اماؤنٹ ہے، یا سونا ہے اتنا، یا چاندی ہے، یا 2-3 چیزیں ملا کے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے، لیکن پہلے آپ اپنے ضروری خرچے اس سے مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر جو راشن ہے یا گیس بجلی کا بل ہے، یعنی مثال آپ نے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے قربانی کی تو پورے مہینے کا پھر راشن ہی گھر میں نہیں خرید سکتے آپ، یا گیس بجلی کا بل پے کرنا مشکل ہو جائے گا، تو گیس بجلی کا بل یا راشن وغیرہ جیسے ضروری خرچے یا قرضہ آپ کے اوپر ہے وہ مائنس کر کے اتنا بچ رہا ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر بچ رہا ہو، تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ورنہ لازم نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد السعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا،
جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عید گاہ میں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔